بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، میں واسع اللہ، آپ کے مطالعہ پاکستان کا سبجیکٹ ٹیچر آپ سے مخاطب ہے۔ ہمارا مضمون ہے مطالعہ پاکستان 12ویں جماعت کے لیے باب نمبر 1 اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام، اور آج ہمارا عنوان ہے تحریک پاکستان کا تاریخی پس منظر۔ تو عزیز طلبہ، آئیے ہم اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ برصغیر میں مسلمانوں کی آمد، یعنی برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کی آمد کس طرح ہوئی۔ سندھ میں اسلام کی آمد۔ جس وقت مسلمان فاتحین دوسرے ممالک کو فتح کر رہے تھے تو برصغیر پاک و ہند ان کی نظروں سے چھپا ہوا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک وفد ہندوستان میں مہم جوئی کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا گیا تھا، لیکن اس وفد نے یہاں مہم جوئی کو نقصان دہ قرار دیا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکران اور بلوچستان میں کچھ فتوحات حاصل کی، لیکن شمالی ہندوستان پر منظم مہم جوئی کے لیے مناسب وقت کا انتظار کیا جا رہا تھا، جو بنو امیہ کے دور خلافت میں میسر آ گیا۔ پاکستان کا قیام برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کی آمد اور اسلام کی اشاعت کا نتیجہ تھا۔ جنوبی ایشیا کے ساتھ عربوں کی کافی پرانی تعلقات تھی۔ ظہور اسلام کے بعد مسلمان بزرگان دین نے تبلیغ کی غرض سے جنوبی ایشیا کا رخ کیا۔ ان بزرگان دین کی آمد کا سلسلہ 712 میں سندھ پر عربوں کے حملے کے بعد مزید بڑھا، یعنی اسی طرح سے مسلمانوں کا اقتدار 712 میں محمد بن قاسم کے سندھ کے راجہ داہر کو شکست دے کر قائم کر دیا گیا۔ یوں تو ہندوستان پر مغرب کی جانب سے کئی ہمراہ آوروں نے پوچھ کشی کی، لیکن پہلی یرغار براستہ ایران ہوئی۔ محمد بن قاسم کے ہمراہ علماء کرام اور مشائخ بھی فروغ اسلام کے مشن کے ساتھ تشریف لائے۔ یعنی 712 میں ایک بہادر مسلمان جنرل محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا، اور یوں سندھ اور ملتان کے علاقوں پر عربوں کی حکومت قائم ہو گئی، اور اسلام کی اشاعت و تبلیغ کا کام شروع کیا۔ شمالی ہندوستان میں اسلام کی اشاعت محمود غزنوی کے زمانے میں شروع ہوئی۔ شیخ اسماعیل بخاری اور حضرت علی حجویری یعنی حضرت دادا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ لاہور تشریف لائے، اور آپ کی تبلیغ سے سینکڑوں لوگ اسلام قبول کرنے لگے۔ برصغیر نے مسلمانوں کے اقتدار کا قیام اور عروج۔ 1001 سے لے کر 1024 تک محمود غزنوی نے ہندوستان پر 17 بار حملے کی۔ یعنی محمود غزنوی نے 1001 سے لے کر 1024 تک ہندوستان پر 17 بار حملے کی، لیکن ایک مکمل طور پر حکومت قائم نہیں کی۔ اسی طرح شمالی ہندوستان میں باقاعدہ حکومت کی بنیاد 1192 میں شہاب الدین محمد غوری نے رکھی۔ یعنی شمال مغرب کی جانب سے مسلمانوں کی نئی سرے سے آمد 11ویں صدی عیسوی میں ہوئی۔ سلطان محمود غزنوی اور شہاب الدین محمد غوری کے حملوں نے شمالی ہندوستان پر میں نئی تاریخ جنم دیا۔ محمود غزنوی 17 کامیاب حملے کرنے کے باوجود ہندوستان میں امنی مستقل حکومت قائم نہ کر سکا۔ تاہم محمد غوری نے دہلی کی فتح کے بعد اپنے نائب السلطنت قطب الدین ایبک کو دہلی کی حکومت سپرد کر دی گئی۔ چونکہ ایبک محمد غوری کا غلام تھا، اس لیے ایبک نے خاندان علماء کی حکمرانی کی بنیاد رکھی گئی۔ یعنی 1206 میں شہاب الدین محمد غوری کی وفات کے بعد قطب الدین ایبک، جو اس کا غلام تھا، جس نے حکومت کی بنیاد رکھی، اسی وجہ سے اس کو خاندان علماء کہا جاتا ہے۔ خاندان علماء کے بعد کئی اور مسلمان حکمرانوں نے ہندوستان کے بیشتر علاقوں پر کئی سو سال حکومت کی، اور ان حکمرانوں کی تاریخ
میں سلاطین دہلی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یعنی خاندان غلامہ کے بعد جتنے بھی خاندان آئے ہیں ہندوستان پر حکومت کرنے، جس میں خاندان غلامہ، خاندان خلجی، خاندان تغلق، خاندان سادات اور لودھی خاندانوں نے سلاطین دہلی کی حیثیت سے حکمرانی کی۔ ان تمام خاندانوں کو ہم سلاطین دہلی کہا جاتا ہے۔ خاندان مغلیہ 1526 میں مغل حکمران ظہیر الدین محمد بابر نے ہندوستان پر حکومت قائم کی اور 1857 میں ختم ہوا۔ لودھی کی خاندان آخری حکمران ابراہیم لودھی کو مغل شہنشاہ ظہیر الدین محمد بابر نے پانی پت کے میدان میں 1526 میں شکست دے کر سلاطین دہلی کی حکمرانی کے دور کو ختم کر دیا اور خاندان مغلیہ کے اقتدار کی بنیاد رکھی گئی۔ مغلیہ دور حکومت کو دنیا کی تاریخ کی شاندار ادوار میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس دور میں سلطنت کی سرحدیں دکن تک وسیع ہو گئی تھی۔ اندرونی نظم و نسق عمدہ طریقے سے چلایا جا رہا تھا۔ مقامی باشندوں اور خصوصاً راجپوتوں سے مغل خاندان کا اچھا سلوک سلطنت کے استحکام میں مددگار ثابت ہوا۔ انگریزوں کی آمد ہندوستان میں۔ برصغیر پاک و ہند میں یورپی اقوام کی آمد کا سلسلہ مغل دور کی اور حکومت سے پہلے شروع ہو چکا تھا۔ ابتدا میں ان کی سرگرمیاں صرف تجارت تک محدود تھی، یعنی مغلیہ دور حکومت نے مغربی ممالک کے تاجر جنوبی ہندوستان کے ساحل تک پہنچے اور تجارت کرنے لگے۔ انگریز، فرانسیسی، ولندیزی اور پرتگیز ان میں شامل تھے۔ انگریز تاجر اپنے سرمایہ کے زور سے مقامی لوگوں سے زمینیں خریدنے لگے۔ جنوبی ہند میں سلطان حیدر علی، مرہٹے اور نظام حیدرآباد دکن تین بڑی طاقتیں تھیں جن میں بڑی آویزش پائی جاتی تھی۔ انگریزوں اور فرانسیسیوں نے ان کی باہمی ناچاکی سے فائدہ اٹھایا، انہیں آپس میں لڑاتے رہے اور بتدریج اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ و توسیع کرتے چلے گئے۔ مرہٹوں نے اسی دوران خوب حضور پکڑ کر ان کی افواج دہلی تک پہنچ گئی۔ دہلی کی مغل شہنشاہ میں انہیں دبانے کی سکت نہ تھی، اس لیے احمد شاہ ابدالی کو خطرے سے آگاہ کیا گیا۔ احمد شاہ ابدالی پانی پت کے مقام پر مرہٹوں کو شکست دی 1764 میں، جس نے پانی پت کے میدان میں مرہٹوں کو اتنی عبرتناک شکست دی کہ وہ ایک قوت کی حیثیت سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو کر رہ گئے۔ انگریزوں نے اپنی سازش کا جال پھیلایا۔ ایک طرف بنگال کے بڑے اور غداروں کو تلاش کر کے بنگال کے حکمران نواب سراج الدولہ کی حکومت کے درپے ہوئے۔ جنگ پلاسی جو 1757 میں لڑی گئی، پلاسی اور بکسر کے مقامات پر نواب اور اس کے ہم نواب کو شکستوں کا سامنا کرنا پڑا۔ میر جعفر نمک حرام کی موجودگی میں انگریزوں کا مقصد بآسانی پورا ہو گیا۔ جنگ پلاسی نے انگریزوں کے لیے مشرقی ہندوستان کے دروازے پوری طرح سے کھول دیے گئے۔ جنوب میں سلطان حیدر علی اور ٹیپو سلطان نے اپنی تمام تر مجاہدانہ صلاحیتوں سے کام لیتے ہوئے انگریز استعماریت کو روکنے کی کوشش کی کہ میر صادق کی شکل میں یہاں غدار بھی موجود تھا، جو لالچ میں آ کر انگریزوں کی مدد پر کمر بستہ ہو گیا۔ سلطان حیدر علی جنگ کے دوران فوت پا گئے۔ ٹیپو سلطان کامیابی کے بعد اپنے ساتھیوں کی غداری کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ یہ 1799 میں ٹیپو سلطان کو شکست کا سامنا ہو گیا۔ میر صادق نے اس کے ساتھ غداری کی اور ٹیپو سلطان کو شکست ہو گیا، جو جنوبی ہندوستان میں انگریزوں کی علمبرداری کی راہ میں آخری چٹان تھی۔ ٹوٹی تو آگے راستہ صاف تھا۔ ٹیپو سلطان کی جست خاکی کو دیکھتے ہوئے انگریز جنرل نے کہا کہ اب کوئی قوت انگریزوں کو ہندوستان پر حکومت کرنے سے نہیں روک سکتی۔ بنگال اور جنوبی ہندوستان کو زیر کرنے کے بعد انگریزوں کا سورج
بلند سے بلند تر ہو گیا۔ 18ویں صدی عیسوی میں ہندوستان میں مغلوں کا اقتدار کمزور ہونے لگا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہاں کے حکمرانوں کو کمزوریوں اور اندرونی انتشار کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور آہستہ آہستہ ہندوستان کی اندرونی سیاست میں اپنا اثر رسوخ بڑھانا شروع کیا، اور آخرکار 1857 میں ایسٹ انڈیا کمپنی پورے ہندوستان پر قابض ہو گئی۔ یعنی 1600 میں جو ایسٹ انڈیا کمپنی بنی تھی تجارت کے غرض سے، وہ آہستہ آہستہ 1857 میں تمام ہندوستان پر قابض ہو گئی۔ جنگی آزادی 1857 میں مسلمان اور ہندوؤں نے مل کر انگریزوں کے خلاف جنگ شروع کی، جسے انگریز مورخ یعنی انگریز تاریخ دان اس کو غدر اور برصغیر کی تاریخ دان آزادی کی جنگ قرار دیتے ہیں۔ یعنی انگریز اس جنگی آزادی کو 1857 میں جو لڑی گئی تھی، اس کو انگریز تاریخ دان اس کو غدر کہتے ہیں، لیکن جو ہندوستان کی یا برصغیر کے جو تاریخ دان ہیں اس کو آزادی کی جنگ قرار دیتے ہیں۔ 1857 کا جنگی آزادی کا حصول تو ویسی بنیادی مقصد تھا، یعنی آزادی کا حصول تو ویسی بنیادی مقصد تھا۔ بے شمار حریت پسند ملک بھر میں آزادی کی شمع روشن کرنے کے لیے عوام اور فوج سے رابطہ قائم رکھے ہوئے تھے۔ علماء کرام نے اس دور میں بھی اپنا مؤثر اور عظیم کردار ادا کیا۔ وہ آزادی کے لیے لڑنے والوں کی صف میں سب سے آگے تھے۔ انہوں نے پورے ملک کا دورہ کیا، عوام میں آزادی کی تحریک کو چلانے کا جوش و جذبہ پیدا کیا۔ 1857 میں جنگی آزادی کا آغاز میرٹھ چھاؤنی میں سپاہیوں کی بغاوت سے ہوا۔ یہ سپاہی جوش و جذبے سے سرشار ہو کر دہلی پہنچے اور آخری مغل شہنشاہ بہادر شاہ ظفر کو اپنے قیادت کے لیے مجبور کیا۔ قریب تھا کہ انگریزوں کے اقتدار کا سورج غروب ہو جائے کہ غداروں نے اپنا کردار ادا کیا۔ انگریزوں کی پالیسی کے مطابق انہوں نے حریت پسند فوج اور اس کے سرداروں میں باہمی اختلافات پیدا کی۔ بہادر شاہ ظفر کو آزادی کی متواری بخت خان اور دوسرے حریت پسندوں سے بدظن کیا گیا۔ کئی غدار باقاعدہ جنگ میں انگریزوں کے مددگار ثابت ہوئی۔ جنگی آزادی جو کامیابی سے ہمکنار ہونے والی تھی، غداروں کی سازش کی وجہ سے ہار دی گئی۔ انگریزوں کے قدم جم گئی تو برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے آخری مغل شہنشاہ بہادر شاہ ظفر کو رنگون جلا وطن کر دیا۔ اس طرح صدیوں سے قائم مسلمانوں کا اقتدار کا یہ دور پر شکوہ ختم ہو گیا۔ یعنی 1857 کی جنگی آزادی میں ہندوستان میں جتنے بھی مذاہب کے لوگ تھے، مسلمان، ہندو، پارسی، علماء کرام، تمام نے مل کر انگریزوں کے خلاف جنگی آزادی لڑی، لیکن اس میں ناکام رہے، اور 1857 میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے تمام ہندوستانی والوں کو شکست دے کر ہندوستان پر اپنی حکومت قائم کی۔ جنگی آزادی کے بعد مسلمانوں کے حالات۔ جنگی آزادی کی ناکامی کے بعد اس کی تمام تر ذمہ داری مسلمانوں کے کندھوں پر ڈال دی گئی، اور انگریزوں نے مسلمانوں کو سخت سزائیں دے کر ان کو بدترین انتقام کا نشانہ بنایا۔ اس جنگ میں اگرچہ ہندو اور مسلمان برابر کے حصہ دار تھے، مگر انگریز سمجھتے تھے کہ بغاوت کے اصل ذمہ دار مسلمان تھے، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں سے اقتدار چھینا تھا، اور ان کو شک تھا کہ جنگی آزادی کے ذریعے مسلمان اپنا اقتدار بحال کرانا چاہتے تھے۔ جنگی آزادی کے بعد کے دور میں مسلمانوں کو انگریزوں کی بدترین مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ زندگی کے ہر شعبے میں مسلمانوں کو جان بوجھ کر پسماندہ رکھنے کی کوشش کی گئی۔ انتہا پسند ہندوؤں نے بھی اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور انگریزوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں سے ہندوستان پر کئی سو سال تک حکومت کرنے کا بدلہ لینے کی کوشش کی، مگر کسی حد تک مسلمان خود بھی اپنی اس بری حالت کی ذمہ دار تھے۔ مسلمانوں نے انگریزوں سے نفرت کی بنا پر انگریزی زبان اور جدید مغربی طرز تعلیم کو قبول کرنے سے انکار
کر دیا تھا، جس کے بغیر نہ تو سرکاری ملازمت حاصل کی جا سکتی تھی اور نہ ہی زندگی کی دوسرے شعبوں میں ترقی ممکن تھی۔